جھیل، شرافت کی آبجو، جبریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، وہ جس کا ذکر سن کے فضا عطر بیز ہے، تعظیم دیکھنا کہ قلم سجدہ ریز ہے۔ بزم نساء کی صدر، مصائب میں حق شناس، جس کی ردا تھی دین کے لیے خمس میں لباس، جس کا وجود حق کے ارادوں کا اقتباس، کوثر کی موج بن گئی جس کے لبوں کی پیاس، جو لٹ کے بھی وجود خدا کی دلیل تھی، اپنی صداقتوں کی جو تنہا وکیل تھی، مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی۔ اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا۔ ہر چند اس کے باغ کی ہر شاخ چھڑ گئی، لیکن مثال برق ہواؤں سے لڑ گئی، بھائی کے ساتھ ساتھ اصولوں پہ اڑ گئی، زینب ضمیر سنگ میں آئینے جڑ گئی، بھائی سے یوں بہن نے تڑپ کر علم لیا، آخر یزیدیت کو فتح کر کے دم لیا۔ طاعت میں بے مثال، شجاعت میں بے بدل، قدموں میں بھی ثبات، ارادوں میں بھی اٹل، سیرت میں بردبار، بصیرت میں بے خلل، معیار باوقار تو گفتار برمحل، انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی۔ اللہ عزم و ہمت بنت شہ نجف، حالات غم بجاں تھے تو جذبات سر بکف، ہر چند ریزہ ریزہ تھا احساس کا صدف، پھر بھی بصد خروش چلی شام کی طرف، ظلمت کو عکس صبح درخشاں بنا دیا، پاؤں کے آبلوں کو گلستان بنا دیا، زندہ میں حریت کے دریچوں کو وا کیا، ہر فرض کردگار اجڑ کر ادا کیا، اسلام کو حسین سا بھائی عطا کیا، پھر بھی یہ پوچھتے ہو کہ زینب نے کیا کیا؟ دین کی خزاں کو تھی جو ضرورت بہار کی، زینب نے ہنس کے چادر زہرا نثار کی، پردے میں رہ کے ظلم کے پردے الٹ گئی، پہنی رسن تو ظلم کی زنجیر کٹ گئی، نظریں اٹھی تو جبر کی بدلی بھی چھٹ گئی، لب سی لیے تو ضبط میں دنیا سمٹ گئی، بولے تو پتھروں کو پگھلنا سکھا گئی، انسان کو لغزشوں میں سنبھلنا سکھا گئی۔ دیکھا جو کربلا میں دل دین کا انتشار، نکلی نیام خیمہ سے شمشیر کردگار، ملنے لگا زمین میں تشدد کا اقتدار، مجبور ہو کے رہ گیا شاہی کا اختیار، حملہ کیا تو کر گئی اعلان عام بھی، تا حشر اب نہ لے کوئی بیعت کا نام بھی، روح وفا مزاج حیا طے کرے حجاب، وہ جس کے سائے سے بھی گریزاں تھا آفتاب، لیکن گہن میں دیکھ کے زہرا کا ماہتاب، آیا کچھ اس طرح سے طبیعت میں انقلاب، بعد از حسین صبر کی عکاس بن گئی، بنت علی جلال میں عباس بن گئی، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے خون کو دین سے، بھائی کے خون سے دین کو اجالا
کچھ اس طرح، تاج شہی فضا میں اچھالا کچھ اس طرح، نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشین تھی حیدر قرار بن گئی، طے ہو چکے جو صبر مسلسل کے مرحلے، دیکھو وہ لب ہلے وہ کھلے دین کے مسئلے، چونکہ خمار خواب سے چونکے خمار خواب سے مدت کے ولولے، زینب جگا رہی ہے سرے شام زلزلے، آواز گونجتی ہے جو عرش برین پر، جبریل پر بچھاتے ہوئے ہے زمین پر، لوگوں زمین بھی ہم ہیں، فلک بھی فضا بھی ہم، حق آشنا بھی خالق حق کی رضا بھی ہم، لوح و قلم بھی ہم ہیں، قدر بھی قضا بھی ہم، عادل بھی ہم، قسیم جزا و سزا بھی ہم، دیکھو ہمیں کہ ہم ہی رخ ذوالجلال ہیں، پہچان لو کہ ہم ہی محمد کی آل ہیں، سوچو کجا یہ رنج و محن اور ہم کجا، دیکھو کجا یہ طوق و رسن اور ہم کجا، لوگوں کجا یہ سرخ کفن اور ہم کجا، بولو کجا یہ بھیڑ گھٹن اور ہم کجا، پوچھو میرے چمن کے شگوفے کدھر گئے، کتنے یتیم تھے جو سفر ہی میں مر گئے، درود بھیجے محمد یہ بے ردا اسیر محمد کے گھر کے ہیں، سارے ہی تشنہ لب ہیں اور آٹھوں پہر کے ہیں، مہمان کچھ یتیم یہاں رات بھر کے ہیں، پاؤں میں آبلے بھی ابھی تک سفر کے ہیں، تحریر کس طرح یہ لوحے جہاں پہ ہے، منبر پہ بے نماز نمازی سنا پہ ہے، کھلنے لگی وہ بات جو اب تک تھی راز میں، آیا جو زلزلہ سا ضمیر حجاز میں، یہ احتجاج بارگہ بے نیاز میں، یا رب سرے حسین کٹے اور نماز میں، یہ کہہ کے جب حسین کو دیکھا تو رک گئی، زینب خاموش ہو سکینہ جھک گئی، درود ہے محمد اور محمد وآل محمد صلی اللہ آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سیدہ ثریا اعجاز اور الحاج جعفر علی میرسی اور سید محمد رضوی ان تینوں مرحومین کو اصال ثواب فرمانے کی تکلیف فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات تو سب سے پہلے آپ حضرات کو ماہ شعبان المعظم جو عظیم برکتوں کا مہینہ ہے اور اتنی برکتوں کا مہینہ ہے کہ مفصل کتابوں کے علاوہ جب آپ مشہور کتاب مفاتیح الجنان بھی اٹھا کر دیکھیں گے کہ جس میں 12 مہینے کے اعمال ہیں تو کسی مہینے کے فضائل اتنے لمبے چوڑے اس انداز سے نہیں لکھے ملیں گے جو آپ کو ماہ شعبان کے ملیں گے۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، عمل کریں گے۔ مختصر وقت میں صرف اشارہ۔ اللہ آپ کو اور اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زین العابدین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی جعل اللہ من آوانہ وانصارہ، ان سب کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہے۔ اس مہینے میں یعنی اس میں 4 وہ ہستیاں اس میں پیدا ہوئی ہیں کہ جو چاروں کے چاروں کربلا کے میدان میں موجود تھی۔ یہ اور اس میں اس مہینے کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں سب کے سب پہلی سے لے کے 30 تک سب ولادت کی تاریخ ہے، اس میں غم کی تاریخ اللہ نے نہیں رکھی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس لیے اس میں اہتمام کیا ہو کہ کوئی بھی امام کی جب ہم ولادت مناتے ہیں تو جس کی ولادت مناتے ہیں اس کی شہادت بھی مناتے ہیں، یعنی جس کی محفل میں ہم ہنسیں گے پھر اس کی مجلس میں روئیں گے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے نا، جب اس کی ولادت منائیں گے تو ہم اس وقت مسکرائیں گے، خوشی منائیں گے، جب شہادت منائیں گے تو اس وقت ہم روئیں گے، تابوت اٹھائیں گے، عزاداری کریں گے۔ لیکن چونکہ امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کی ہم ولادت نہیں مناتے بلکہ سالگرہ مناتے ہیں، ان کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ان کی ولادت نہیں، ولادت تو ان کی کہ جو جن کو شہادت ہو گئی، جو زندہ ہے اس کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے، ولادت کی یادگار نہیں منائی جاتی۔ چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے اللہ نے بھی یہ اہتمام رکھا کہ اس پورے مہینے میں کوئی غم کا سایہ نہیں رکھا۔ ان کی ولادت اور دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسائل کو اس میں رکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام بھی وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا تو کہا جائے گا کہ ہر غم کو اپنے اوپر لے کے دنیا کو خوش کر دیں۔ اور جو فرمایا بہرحال تو یہ ولادت کا مہینہ خاص طور سے بے حد عظیم، اس میں ایک ایک عمل، خاص طور سے صدقہ، کسی کی مدد کرنا، کسی کو رات ایک کپڑا پہنا دی، جب تک اس کا افطار رہے گا اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت مختصر طریقے سے ہے۔ اور سب سے بڑی میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ شیعت شکاگو میں یا تاریخ علماء شکاگو کے اندر مجھے کہنا چاہیے ایک عجیب بات ہوئی الحمدللہ کل اتفاق سے میں ایک زمانے سے یہ سوچتا تھا کہ یہاں ہر چیز سے محروم ہوں، عین جس دن چاند نکلتا ہے اس دن دعا پڑھنے سے محروم بھی، محرومیت تو محرومیت ہے، کوئی $100,000 سے محروم ہونا کوئی محرومیت تھوڑی ہے، محرومیت تو ایک آدمی خصوصی ثواب میں لے سکے۔ تو الحمدللہ مولا کے طفیل میں کل یا پرسوں مجھے پورے 3 سال ہو گئے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اتنے دن سے میں نے کسی دن بھی اتنی کوشش کی لیکن چاند نہیں دیکھ پایا تھا کبھی، جو 29 کو چاند دیکھتے تھے۔ کل میں جب صبح سے یہ دیکھا کہ آسمان بالکل صاف ہے، دھوپ نکلی ہے الحمدللہ، ادھر موسم بھی بہت اچھا، میں صبح سے جسے ایک لفظ عمدہ میں نہیں استعمال کرتا لیکن سمجھانے کے لیے تاڑے ہوئے تھا صبح سے ایک لفظ تھا کہ آج مجھے کسی نے کتنا چاند کے وقت موجود رہنا ہے۔ اور جہاں جہاں جن لوگوں کی گیلریوں سے کبھی چاند کی دعا پڑھتا تھا گھر سے باہر نکل کے جیسے تو ان کو اس میں سے بھی 1-2 میں نے کہہ دیا یا ان کو کال کر دیا کہ آپ بھی نگاہ رکھیے گا، اب چاند باقاعدہ آپ کی دیکھ کے نکلنا ہے۔ تو خدا کے فضل و کرم سے میں نے مولانا سے ہی پوچھا، محبوب صاحب کے لوگ آواز سے اللہ سلامت ہے کہ آپ نے کبھی چاند دیکھا 6 سال میں یا 5 سال، جتنا مجھے معلوم نہیں، میرا مجھ سے تو بہت زیادہ۔ کل نہیں، میں نے کبھی 29 کو نہیں دیکھا، لیکن کل کی وہ رات کی الحمدللہ
والطفیل امام زمانہ ماشاءاللہ ولا قوت میرے والد صاحب اور محبوب مہدی صاحب 2 عالم دین اور تیسرا خادم، تینوں نے باقاعدہ ایک ساتھ چاند دیکھا اور چاند کی مکمل ساری دعائیں پڑھی ہیں۔ صلوات بھیجو محمد ہمارے شک لوگ کہتے ہیں نا یقینی طور سے باقاعدہ مغرب کے وقت نکل گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ الحمدللہ دیکھا۔ تو اللہ آپ سب کو یہ مہینہ اس طریقے سے مبارک کرے، اس نے ہمیں شرف بخشے اس میں دعا پڑھنے کا۔ تو یہ ہے، یہ بھی ایک عظیم آپ نے خوشی کی بات ہے۔ اس سے میں نے کہا ایک فائدہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ بہت سے لوگ بیچ میں 28 کا کر دیتے ہیں، وہ تو نہیں ہوگا، کم سے کم رمضان میں 2 ہی دن کا اختلاف ہوگا، 3 دن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ 4 عالم 3 کا نہیں ہے۔ اس سے ہمارے اٹلانٹا کے مولانا بھی فوراً فون آ گیا کہ میں نے چاند خود دیکھا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجو مولانا بہت پہلے یہ مہینہ آپ اس کے فضائل دیکھ لیجیے، استغفار کا مہینہ کہلاتا ہے، صلوات کا مہینہ کہلاتا ہے، روزے کا مہینہ ہے، یہ سب بہت اور یوں تو جمعرات بہت اہم ہے اور ماہ شعبان کی جمعرات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اتفاق یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ پہلی جمعرات کو پڑھ دو۔ اور آسانی ذرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں چند فقرات کی نرس کر دوں، چونکہ ان کی طرف منسوب لاتے ہیں، مطلب مرثیہ پڑھا گیا اور ان کی مرثیہ کا اشعار پڑھے گئے اور انشاءاللہ محفل ہفتے کو ہوگی، آپ حضرات سے سماعت فرمائیں گے۔ اور اس میں اذان کا مقابلہ بھی ہے بچوں کا ہمارے سنڈے اسکول کی طرف سے، مدرسے معصوم کی طرف سے۔ اس میں بھی آپ لوگ جو حضرات ہیں اپنے بچوں کو اذان یاد کرا کے لا کے مائک کے اوپر اذان دلائیں، انشاءاللہ جو کچھ ہوگا آپ بچوں کو انعام دیا جائے گا، تاکہ پہلا قدم ہمت افزائی ہو۔ جب بھی کوئی علمی کام کرو کوئی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں بہرحال، لیکن پھر بھی دینی کام ہے، اس میں یہ ہماری حفاظت کرتا ہے خود بخود۔ تو اب چونکہ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا عظیم شخصیت اور کس عظیم شخصیت کا نام جناب زینب ہے کہ آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں سن 5 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق، اور میرے استاد جن کی میں کتاب ہاتھ میں لی ہوں جنہوں نے تاریخ اردو میں سب سے اچھا فصیح و بلیغ شہزادی کونین کی بھی خطبے کا ترجمہ کیا ہے، اور جناب ثانیہ زہرا کی بھی خطبے کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں خطبہ دیا گیا تھا، یعنی اردو کی فصاحت و بلاغت کا ان خطبے کا دونوں ترجمہ آیت اللہ ابن حسن نجفی صاحب کا نظر اللہ عالی کا شاہکار ہے۔ یہ ترجمہ دونوں کے دونوں تو بہت کتابیں ان کی، لیکن دونوں شاہکار ہے۔ اور میں جانتے ہیں آپ کی آیت تطہیر ہمیشہ شب جمعہ میں پڑھتا ہوں، اسی مناسبت سے میں نے آیت تطہیر ہی کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ وہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ چادر تطہیر میں تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ چادر تطہیر میں آ جائے اس منزل پر کہ ان کے علاوہ کوئی نہ آ سکے، ایک مخصوص حصار ہو، ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ اور جو چادر تطہیر میں آنے والوں کے دامن میں اس طرح آ جائے کہ جو مخصوص حصار ہو، اسے زینب بن عباس کہتے ہیں۔ ان کا جواب ممکن نہ ہو سکتا، توجہ فرمایا، ان کا جواب ممکن نہ ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ اس منزل پر ہے، اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ کربلا کا اتنا بڑا مشن اور کربلا کا اتنا بڑا اسٹیپ کہہ لیجیے امام حسین السلام کا اتنا عظیم کہ جو اگر نہ ہوتا تو پھر مختصر یہ کہ کچھ نہ ہوتا، جب توحید نبوت تو کچھ نہ ہوتا۔ اس میں 3 امام جا رہے ہیں ساتھ میں، سید الشہداء علیہ السلام اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب زین العابدین علیہ السلام، 3 امام ہیں، لیکن 3 امام کی موجودگی میں بھی زینب کی وہ اہمیت ہے کہ 3 امام بیک وقت موجود ہیں، لیکن مشن بغیر زینب کے نام کا جو فرما رہے ہیں آپ، اس سے ہو سکتا ہے کہ 3 امام کربلا میں موجود، پھر بھی زینب کو امام صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یا بس 2-3 اشارتوں کو بتا کے آپ سمجھ جائیں اور آپ کی نالج میں یہ بات رہے، اور پھر اقوال پڑھ کے بات 10-15 منٹ تمام کر دوں گا۔ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اہمیت، اور آپ ہی بانی عزاداری مظلوم کربلا ہے، اس لیے کہ اسلام کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں نے کربلا کے میدان میں بچایا تھا، لیکن کربلا کو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی حدوں میں محدود رہ جاتی، کربلا سے باہر نکل تک کر اسے عالمی اور یونیورس بنانا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اور آپ کا نام زینب ہے، یہ نام بھی اللہ نے رکھا تھا کہ معتبر لوگوں نے رکھے، اور پیغمبر اکرم نے خصوصی اللہ کی طرف سے رکھا گیا تھا۔ یہ نام پروردگار کی طرف سے رکھا، اسے پنجتن پاک کا نام ہے، ویسے اللہ کی طرف سے
یہ نام رکھا گیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. آپ کا نام زینب. زینب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زین کے معنی ہوتے ہیں زینت کے. جیسے قرآن میں آیا ہے زینا لہم الشیطان اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو زینت کر کے دکھایا ہے. یا قرآن کی آیت ہے کہ خذوا زینتاً عند کل مسجد، جب تم سجدہ کرنے جاؤ نماز پڑھو تو زینت کر کے جاؤ. یا آپ مشہور حدیث پڑھو پیغمبر کی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے. تو یہ زینت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ چیز کو مزین کرنا، خوشنما بنانا، اس کو نکھارنا. سمجھ لیجیے کہ اس میں نکھار پیدا ہو، زینت کہتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں ہم تو اب یہ زینت کا اصل ناؤن جو ہے وہ زین ہے، زے یہ نون. بلکہ مشہور امام کا ہی لقب کیوں نہ بیان کر دوں، زین العابدین، یعنی زین عابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. سنتے ہیں نا آپ، زین عابدین. اسی طریقے سے زینب جو ہے تو بہت سی وجہ، اس میں ایک مشہور وجہ یہ ہے کہ آپ کا نام زین و اب رکھا گیا. زین کے معنی زینت کے ہوتے ہیں عربی میں، اور اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اپنے ٹون کو بھی کلیئر کرتا ہوں اور اپنے میٹر کو بھی فیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مستقل، تاکہ بالکل کچھ باتیں آپ تک سمجھے. آپ اتنی دور سے آتے ہیں، میں نے سوچا 36 مائل سے، میں نے ایک دن گاڑی کو بٹن دبایا بولے گروپ سے آتے ہوئے دیکھا 36 مائل اتنی دور سے بیچارے آتے ہیں ہمارے مجلس سننے کے لیے، تو کچھ تو لے کے جائیں. یہ اور کس کس حالات میں آتے ہیں، یہ دیکھیے آپ، بارش پانی، کوئی بھی اور لوگ بھی جو دور سے آتے ہیں اپنے لوگ سے، تو آپ تک کوئی بات پہنچنی چاہیے کہ آپ نے. اور مجھے اس بات پر الحمدللہ شکر ہے جو لوگ جمعرات کی مجلس سنتے ہیں ان کی ایک ذہنیت ترتیب پائی ہے اور پا رہی ہے، وہ تو اللہ کا عطیہ ہے، ورنہ سے مل نہیں سب نہیں. تو زین اب یعنی باپ کی زینت. اور کوئی عام باپ اگر ہوتا ادھر، مطلب عام ادھر ادھر نہیں کہوں، یعنی کامن، تو آپ کہتے یہ نہیں کہ عام باپ. علی کے جیسے باپ کی بیٹی جس کا ذکر زینت پیغمبر نے قرار دی، جو ہر ایک شے کی زینت ہے، کائنات کی زینت، اس جیسے باپ کی بیٹی جب ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ زین اب جو اپنے باپ کی زینت ہے. اب اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. دو باتیں عرض کروں گا. ایک چھوٹے حضرت جناب عباس علیہ السلام کی لیے علی وہ جو کائنات کی زینت، اور وہ بنی ہاشم کا خاندان جہاں ایک سے ایک خوبصورت لوگ، ویسے سب لوگ خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی عرب میں ہوتے تھے لمبے، تو وہاں بنی ہاشم میں خاندان عبد المطلب میں باقاعدہ خوبصورتی کا ایک چیپٹر ہے. تو وہاں ایک سے ایک خوبصورت لوگ، تو جو کائنات کے لیے زینت ہو، جو کائنات کے لیے زینت ہو، جب اس کی کوئی زینت ہوگی تو اس محترمہ کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. علی کی زینت، زین اب کیوں کہتے ہیں، باپ کی زینت کیوں کہتے ہیں، یعنی زین اب کا حاصل یہ نکلا کہ زین علی یعنی علی کی زینت. اور جہاں سب کے سب خوبصورت ہوں اور چاند کی طرح ہوں، ان میں جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے، ان میں جو سب خوبصورت، اس میں جو چاند کہا جائے گا تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صلوات بھیجیے یہ آپ کی عظمت. اسی لیے اور آپ کے شوہر کا انتخاب، یعنی لوگ چاہتے تھے جناب ثانیہ کے رشد، جناب فاطمہ زہرا سے جس طرح رشتہ لے کے لوگ آتے تھے سلام اللہ علیہ، اسی طریقے سے بعد مولا کائنات کے بعد ایک سے ایک لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے رشتے کے لیے بھی آتے تھے. لیکن جب ادھر ادھر کے لوگ آنے لگے تو امام مولا کے لیے قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ غضب کا اظہار کیا. اس سے یہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص جگہ آپ کی شادی کرنا چاہتے تھے. اس سے آپ عبداللہ ابن جعفر کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جو فرمایا آپ نے جناب جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور عظمت آپ میں لگا سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا، دیکھیں بس آپ کو نوٹ دیتا چلا جا رہا ہوں، آپ سمجھنے لگے ہیں، ہر بات اشارہ سمجھ لیں تاکہ جناب اتنے عظمت ہے کہ اتنا بڑا تاریخ اسلام کا واقعہ جنگ خیبر، جس میں اتنے شکست کے حالات تھے اور اس میں وہ خیبر فتح ہوا اور مولا کائنات کو بلایا گیا اور پورے اسلام کی عظمت بچی، تو پیغمبر اکرم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اور آپ نے اپنا سفیر اور ایمبیسڈر بنا کے جناب جعفر کو حبشہ بھیجا تھا افریقہ کی طرف، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے ہیں تو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں طے کر پائے یا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے زندہ واپس آ جانے کی زیادہ خوشی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب جعفر طیار کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے جب انہیں عطا کیا، کہا کہ ٹھیک ہے خیبر کا سب مال سب کو مل گیا،
تو کہا میں نے سب کو تو مال و دولت اور مال غنیمت دے دیا، میں تمہیں ایک نماز عطا کرتا ہوں جس نماز کا نام ہے اصلی نماز نماز تسبیح کہلاتی ہے، چونکہ اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ جناب جعفر طیار علیہ السلام کو عطا کی تھی، اس لیے اب اس نماز کا نام نماز جعفر طیار ہے، جو ہر کتاب میں ترجمہ وغیرہ موجود ہے۔ اس کا خاص وقت تو مطلب ایک وقت وہ بھی ہے کہ یہ نماز کا کہ حرم مشعر مقدس میں اور حرم کے اندر، خاص حرم کے اندر اس نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ ہے اس کا ثواب مکانی یعنی پلیس کے اعتبار سے، اور زمانی یعنی وقت کے اعتبار سے نماز نماز ظہر کا وقت ہونے سے پہلے اور صبح کی نماز کا وقت شروع سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جمعے کے دن زوال سے پہلے، یہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے اس میں سورج چڑھ رہا اوپر کی طرف، اس درمیان میں اس نماز کے پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی یا ریگستان میں ڈیزرٹ میں ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ اسے معاف کرے گا، یہ بخشش گناہ کے لیے، اور صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کو باقاعدہ مسائل کی کتاب، توضیح مسائل کی جگہ جو عربی کی کتاب ہوتی ہے وہ اس منہاج السالک اس میں جگہ دے گی، اور کسی حاجت کے لیے، کسی خواہش کے لیے، کسی کام کے لیے تیر بہادر ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہے، 4 رکعتیں صبح کی نماز کے طریقے سے، یہ نہیں لکھا ہے جو اب بتا رہا ہوں، یہ ہر کتاب میں آپ کو طریقہ ذرا مشکل ہوگا، آپ کو ڈیفیکلٹ ہوگا پڑھنے میں، لیکن اگر نہ پڑھ سکے، مجبوری ہے، کوئی بھی حالات ایسے اگر نہیں پڑھ سکتے اس طرح، یہ 4 رکعت نماز ہے اور اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات 4 ہیں، اسی لیے اس کو نماز تسبیح کہا جاتا ہے۔ تو 4 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھنے کے نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں تو بتائیں اللہ، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں الگ الگ، پڑھ کے 300 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ دیجیے، اور اس کے بعد حاجت طلب کر لیجیے، انشاءاللہ اس کی خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ چلو آج دیکھتے ہیں ہم جعفر طیار بڑی کتابیں ہیں، بہت کچھ لکھا گیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ان کے بیٹے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر۔ عبداللہ ابن جعفر وہ تھے، آپ سوچئے کہ جس مدینہ منورہ کے اندر علی کی جیسی شخصیت ہو، آئمہ معصومین موجود ہو، ایسے سخی موجود ہیں، ان کے درمیان میں جس کی سخاوت کا تذکرہ ہوگا وہ کتنا سخی ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیجیے ہے نا، ان کے درمیان میں جس کی سخاوت کا تذکرہ ہوگا وہ کتنا سخی ہوگا۔ سخاوت ایک صفت ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ ظہر کی اس میں ظہر یا عصر کے بعد کی جو نماز کی دعا ہے اس میں ہے کہ پروردگار میری کنجوسی کو اپنے فضل کے ذریعے سے توڑ دے، ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کے کتابوں کے اندر، واقما بخلی بفضل جودک، میری کنجوسی کی کو چور چور کر دے اپنے فضل کے ذریعے سے۔ کنجوسی اتنی بری چیز، حدیث میں کنجوس جنت میں نہیں جائے، اسی لیے یہ نہیں، آپ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں چندہ دینے میں کیا رکھا ہے، یہاں ڈونیشن دیے جا رہے ہیں، اور یہاں نیو یارک کے مرنے والوں کے لیے اور اس میں مرنے والے کسی کو بھی آپ دے دیں، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اہل بیت کے ماننے والوں نے ہمیشہ سب کو عطا کیا ہے، کسی سے مانگا نہیں۔ اللہ ہمیں علاوہ اہل بیت کے در سے کسی مجلس کا تبرک آپ بانٹتے ہیں، کیا اس میں کسی قوم کی شرط ہے، کسی فرقے کی شرط ہوتی ہے؟ بات ختم ہوئی، ماننے والے سب کو عطا کرتے ہیں، کوئی آ کے لے جائے تو خیر۔ تو یہ وہ اتنے عزیز ہے کہ آپ کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بس 5 منٹ شاید آپ کو لوں گا اور تاکہ محفل ہو جائے۔ بس آپ کا سخاوت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ لوگ قرض لیا کرتے تھے، تاریخ میں ملتا ہے قرض لیتے تھے، تو قرض میں کوئی نہ کوئی ضمانت رکھی جاتی ہے نا، یہاں جیسے آپ ضمانت رکھتے ہیں اپنے مکان کی کاغذ، اس کے کاغذ وغیرہ سے، سب تو پہلے بھی ضمانت کا ایک وہ تھا، تو لوگ یہ بھی ضمانت لے لیا کرتے تھے کہ ہم کو قرض دے دو، اور جب عبداللہ ابن جعفر کے گھر سے خیرات بٹے گی، جب وہ عطا کریں گے سب کو، تو اس وقت ہم قرض ادا کر دیں۔ میں پڑھ چکا ہوں محرم میں آپ کے سامنے کئی بار، سے دہرا رہا ہوں تاریخ کی مناسبت سے، ہم ادا کر دیں گے۔ اتنے آپ سخی مشہور تھے، جس کا میں اکثر آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھتا ہوں، اسی کو دہرا دوں تاریخ کی مناسبت سے اس محفل میں، کہ ایک ہر چیز ہر زمانے میں مشہور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی زمانی اعتبار سے، کچھ مکانی اعتبار سے، یہ چیز جیسے آج ایک زمانے میں گاڑیوں کا کریز تھا، جو عربوں نے ایسی تیسی کر دی اس ہے نا بھائی، اٹھا کے مرسیڈیز ٹیکسی میں چلا دی وہاں، اب وہ اللہ نے پیسہ دیا ہو گیا، ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک زمانے میں ابھی کریز ہے کچھ گاڑیوں کا، فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں کوئی نہ کوئی چیز کا کریز ہوتا ہے ہر زمانے میں، ہے نا، ڈیکوریشن پیسے سے کریز ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ گاڑی، فلاں، اب الگ الگ کریز ہر زمانے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے کریز بنتا ہے، اس لیے اسے لانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے نا۔
बनती थी, फलां के पास फलां गाड़ी है, फलां के पास फलां चीज़ है, फलां के पास फलां है। हमारे यहाँ जहर मुरा एक हुआ करता था, वो जिसके पास होता था वो किसी को सांप काट ले अगर रख दो तो वो जहर को शक कर लेता है, एक पत्थर होता है। जिसके पास होता था बड़ा शौक होता था, फलां के पास जहर मुरा है, बाकायदा एक साहब के पास लखनऊ में था तो उनके घर का नाम ही जहर मुरा हाउस हो गया था। हाँ, तो वो जहर मुरा हाउस को काटते थे। तो ऐसी चीज़ होती है। तो उस ज़माने में जो चीज़ हुआ करते आज भी है अरब के अंदर, आप देखते होंगे ना, ये आवाज़ जो होती है ये हम लोग डालते हैं 50-60-100 रुपए की, ये बड़ी कीमती उसका सोने का काम होता है। अभी भी आप जाएँ तो नजफ़ अशरफ में जो हाथ की बिनी हुई होती है वो कई हज़ार रुपए की होती है, 1000 डॉलर की होती है, मेरी वाली नहीं। सलवात भेजी मोहम्मद आलम, इसलिए कह दिया कि रोज़ यहाँ छोड़ के जाता हूँ आजकल। सलवात भेजी मोहम्मद आलम। तो मतलब ये है कि वो महंगी की इसलिए वो सोने का काम होता था, हाथ का काम होता था कि जो लिबास की बड़ी कीमत होती थी ना, पहले लिबास फ़ाखरा फला को खलक अता किया, बादशाह ने खलक अता किया होता था ना। तो अब अच्छा पहले ज़माने ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल था, कोई मैं आपके साथ रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, ज़रा सा सिर्फ स्केच दे रहा हूँ ताकि आप समझें। ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल था, इसलिए अभी तो आपने कहा मैं कराची से आ रहे लेते आना और वहाँ तुम बम्बई से आ रहे लेते आना, वो गया जाओ जहाज से लेके चला आया। अब थोड़ी ऐसा, और उस वक्त थोड़ी ऐसा था, आने में बड़ी मुश्किल होती थी, महीनों लगता था, तबाह की कीमत और ऐलान होता था वगैरह वगैरह जो भी उस वक्त। अब बाजार लगते थे जैसे आप सुनते हैं। तो उस ज़माने में अबा की आज भी कीमत है, वो जो शेख बड़े बड़े डालते हैं ना तो वो कीमत है। और खुदा का शुक्र है कि हमने अबा के अंदर दौलत के एतबार से इसको इज्जत नहीं दी है, बल्कि शख्सियत के एतबार से इज्जत दी। सीरिया की अबा उस वक्त मशहूर थी, आज भी कहलाती है। सीरिया की अबा थी और उसके बाद वो अबा जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर के पास आई। जैसे जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके पास चीज़ें आया करती हैं, उसका शोहरा होता है। हालांकि तो उस ज़माने फलां अब्दुल्लाह इब्न जाफर के पास ये अबा आई, ये अबा आई। तो एक आदमी आया और मैंने मोहर्रम में बहुत पढ़ा है, जो लोग सुन चुके हैं ठीक है, जो नहीं सुन के लिए आइए भाई। तो आदमी आया और आने के बाद वहाँ इमाम बैठ गया। उसने कहा मैंने सुना है आपके पास फलां अबा आई है और आप मुझे अता कर रहे हैं, कह रहे थे हाँ। उसने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि आपने वो अबा जो है वो मुझे खैरात कर दी है या मुझे अता कर दी है या दे दिया है, आप लाए और उसको दे दिया। अभी ख्वाब में देखा गया, आप जानते हैं मेरा सोचने का अंदाज भी तो अजीब व गरीब है। क्या मैं यहाँ पर ही बोल सकता हूँ आपकी खिदमत में कि मांगने वाले भी किस किस तरह के होते हैं। हाँ भाई सीधे सीधे मांग लेता, कहानी मैंने ख्वाब में देखा है, हो सकता है देखा हूँ। मांगने वाले भी किसी तरह का तजुर्बा होगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुमुस देने वाले चाहे अपने पर वाजिब समझे ना समझे, लेने वाले लेना जरूर वाजिब समझते हैं। सलावत भेजो मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं बीच में रोक के कह दूँ, इसलिए जुमे की नमाज में मैंने खुद में खुमुस का खासतौर से आज तहरीर चला रखी है, जो लोग आके निकाल लें ताकि आपका पैसा पाक रहे, आपकी बातें कबूल हों और आपके सब हर चीज़ खुमुस का खास जो लोग नहीं निकालते अपने निकालें, ताकि और दूसरी चीज़ ताकि इस पुराशो माहौल मेरी कोशिश ये रहती है कि इतनी बरकतें हों कि कोई नहुसत इंशाअल्लाह आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे घरों तक न पहुँचने पाए, नहीं पहुँचेगी इंशाअल्लाह। खैर, तो अब वो देखिए ये यहाँ से मालूम होता है, यहाँ तक तो कोई भी दे सकता था। ख्वाब में देखा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से जो बात शुरू हो रही है इस लाइन के बाद वो सिर्फ अहले बैत के घराने में मिलेगी या उनसे मुतालिक लोगों में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिल सकती आपको। आपने जब उसे दे दिया, उठ के जाने लगा, तो आपने ये फरमाया कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे पास 2 आबाएँ आई थीं, एक इससे भी कीमती आई थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि तूने कम वाली के लिए क्यों ख्वाब देखा, काश उस कीमती वाली के लिए ख्वाब देखता तो मुझे और खुशी होती है। मुझे फरमाया ये यहाँ से बात अहले बैत की शुरू होती है। अहले बैत अच्छी चीज़ इस्तेमाल करके नहीं खुश होता, अच्छी चीज़ अता करके खुश होता है। मुझे फरमाया तो अच्छा वो भी बड़ा भाई मानने वालों की किस्म है, वही बड़ा तेज था, ज़मीन पर हाथ बन करके बैठ गया, खर्राटा लेने लगा। अब ये तो तारीफ बनी है, मैं हाथ बन करके बैठ गया, सोने की एक्टिंग कर रहा था तो मैंने लगा खर्राटा लेने लगा। तो जानते हैं ना आप खर्राटा, ये जानती है ऐसी चीज़ होती है कि सोने में पहाड़ गिर जाए आदमी को नहीं खलता, लेकिन अगर कोई बगल में खर्राटे वाला सो रहा हो तो आदमी को बहुत खलता है। सलावत भेजो मोहम्मद आले। मैं आपको उठा रहा हूँ। अच्छा इमाम अब्दुल्लाह बिन जाफर रिज़वानुल्लाह ने पूछा कि क्या सोच रहा है, क्या सोच, कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ। अकेले को सो गया, कहा अब ये ख्वाब देख रहा हूँ कि दूसरी वाली भी आप मुझे ला के और आप अंदर गए और दूसरी वाली को उसे ला के सलावत भेज दिया मोहम्मद। आप जानते हैं मैं हमेशा एक मसला का फिक्र हमेशा कहता हूँ, मुहर्रम में पढ़ता हूँ कि जिसने यूँ अबाएँ तकसीम की हो, जब उसकी बीवी एक चादर की मोहताज हुई होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। बस इतना मैं मसाइल के लिए कह के आज गुस्साने ज़रा की ये अजमत है,
اور اس میں یہ تو پورا خطبہ میں پڑھنے والا تھا، وقت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک جملہ میں اکثر غور کرتا ہوں جو آپ نے یزید سے کہا کہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ مشن بہت دن چلے گا. بہت دن کا نہیں، چند دن کے بعد تجھ کو سب معلوم ہو جائے گا. یعنی قیامت کو جناب ثانی زہرا چند دن کہہ رہے ہیں. تو جب قیامت کو چند دن کہا ہے تو آدمی زندگی کو اتنا لمبا سمجھے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے عظمت کی. اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر آدمی اپنی دعا کے اندر یہ واسطہ دے دے، یعنی علماء نے منع لکھا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر کبھی تم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ نہ دینا جب تک کہ ایسی مصیبت نہ ہو جائے کہ پھر کوئی راستہ کسی طریقے سے نہیں دکھائے. اس لیے پھر آدمی کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اگر ان کو اس آواز کا واسطہ دے دے تو کربلا کے میدان میں شریک اللہ. یہ ہے عظمت. اور باپ کی ایسی بیٹی، باپ کی ایسی بیٹی، آپ کے لقب تو ثانیہ زہرا ہے، آپ جانتے ہیں ثانیہ زہرا آپ کے لقب ہے. شاعر کہتا ہے نا کہ ثانیہ زہرا تو زینب ہو گئی پیدا مگر ثانیہ زینب کوئی دیکھا نہیں آج تک. ایک اور صلوات دیں گے عظمت. ان تاریخوں کے ساتھ ان کی ولادتیں بس ختم کیا. ان کی جو ولادت کی تاریخ آتی ہے یہ خود کائنات میں برکت عطا کرتی ہے. یہ خود کائنات میں ہر انسان کو خوشیاں عطا کرتی ہے. اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے. اللہ کی رحمت اور سب کو عطا ہو. اس لیے ان مہینوں میں خاص طور سے ہمیں کار خیر کا دعاؤں کا لحاظ رکھنا چاہیے. کیسے ہوتی ہے؟ جو لوگ بادشاہ زمینداری کا دور جنہوں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خوشی آتی ہے تو بادشاہوں کی طرف سے خیرات بڑھتی ہے. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اللہ کے گھر کی خوشی یہ ہے جب اہل بیت پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے. جب اللہ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمتیں بانٹتا ہے، نعمتیں بانٹتا ہے، کرم بانٹتا ہے. اور جب وہ بٹتا ہے تو جس وقت خوشی، جب کسی حاکم کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو پھر اس وقت سامنے والے کا جرم بھول جاتے ہیں عطا کرنے میں مدد ہوتی ہے. اسی لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی رحمتوں کو تحفہ عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا محمد الرحمن. السلام علیکم یا مبارک. السلام علیکم قرآن جعلنا من اعوان سوان ساری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.